السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی اکیڈمی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے حمد کی تعریف، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، اور حمد کی اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کا حل۔ تو چلو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1۔ حمد کی تعریف یہ ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی خالقیت مالکیت کو بیان کیا جائے، اسی کا نام حمد ہے۔ پڑھنے سے پہلے سبق میں دو باتیں مطلوب ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جانے۔ پڑھنے سے پہلے یہ ہے کہ سبق شروع کرنے سے پہلے طالب علم کو سبق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام بتائیں۔ حمد اور نعت میں فرق یہ ہے کہ حمد کی تعریف یہ ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کو بیان کیا جائے۔ نعت کہتے ہیں وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات و صفات کو بیان کیا جائے، اور یہ ان دونوں میں فرق بھی ہوا۔ یعنی حمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اور نعت وہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام بتائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہے جن کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن 5 نعمتیں جو یہاں مطلوب ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، کان دیے ہے، اچھی صحت دی ہے، اور ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ آئے مزید جانے، اس میں کہتے ہیں کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و قدرت اور صفات کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد حمد کی اشعار کی تشریح، اس میں کچھ خاص الفاظ ہے جس کا سمجھنا اور ان کے معنی کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اشعار کی سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا لفظ ہے جلوے۔ جلوے کا معنی ہے نظارہ یعنی دیکھنا، بحر کا معنی ہے سمندر، بر کا معنی ہے خشکی یعنی زمین، ظلمتوں یہ ظلمت کی جمع بمعنی اندھیرا تاریک، ظلمتوں کا معنی اندھیرے اور تاریکیاں، رزاق جس کا معنی ہے رزق دینے والا۔ پہلا شعر ہے جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ مطلب یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تیرے جو جلوے ہے وہ نرالے ہے۔ نرالے کا معنی انوکھا، عجیب، یعنی آپ کے جو نظارے ہیں، آپ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہے وہ عجیب و غریب ہے، انسان اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اے دنیا کے بنانے والے رب، یعنی تم نے دنیا میں عجیب و غریب چیزیں بنائی ہے۔ انسان کو دیکھو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، اس طرح چرند پرند کو، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ذات اور کوئی رب ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کو دیکھ لے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اس دنیا میں موجود ہے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہے اور ان کو ایک خاص شکل عطا فرمائی ہے۔ بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے، یعنی اے میرے رب تو اس دنیا میں رہنے والا ہے اور آپ کے سوا کوئی یہاں پہ نہیں رہے گا بلکہ سب کو فنا ہونا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جو بھی انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، سب کو ایک دن فنا ہونا ہے اور آپ کا رب باقی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہ باقی جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہے، ان سب کو فنا ہونا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ اے بحر بر کے مالک دنیا و دی کی والی، ہر شے میں تیرا جلوہ جلوہ دکھانے والے۔ اے بحر بر کے مالک، یعنی اے سمندر، بحر کا معنی سمندر،
بر کا معنی خشکی، دنیا سے مراد یہ دنیا اور دی سے مراد آخرت، والی کا معنی آقا مالک۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے زمین اور سمندروں کے مالک، اور اے میرے رب تو سمندر اور خشکی کا بھی مالک ہے، اور تم اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی مالک ہے، یعنی یہاں بھی آپ کی مالکیت خالقیت کا سکہ چلتا ہے اور آخرت میں بھی آپ ہی کا سکہ چلے گا۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ جب آپ چاہیں گے تو یہ سب کچھ اپنے ترتیب پر چل رہے ہوں گے، لیکن جب آپ نہیں چاہیں گے تو یہ سب چیزیں پناہ ہو جائے گی۔ ہر شے میں تیرا جلوہ، جلوہ دکھانے والے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کی طرف بھی ہم نظر دوڑائیں اس میں تیرا جلوہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یعنی سمندروں کو دیکھو تو اس میں اللہ ہی نظر آتے ہیں کہ کوئی رب ہے جس نے ان ٹاٹے مارتے ہوئے موجوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر پہاڑ میں درختوں کو دیکھو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان بڑے بڑے اور اونچے اونچے درختوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ خالق ہے تو ہمارا، رزاق نام تیرا، تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے، یعنی اے ہمارے رب آپ کا نام خالق ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، رزاق نام تیرا اور آپ کا نام رزاق ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے سب کو کھلانے والی ذات آپ ہی کی ذات ہے، آپ سب کو کھلاتے ہیں سب کو پلاتے ہیں۔ تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے، یعنی ہر سو معنی ہر طرف ہر سمت، کرم کا معنی مہربانی شفقت۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آپ ہی کا کرم ہر طرف موجود ہے، آپ کی مہربانی ہر جگہ پہ ہر وقت میں ہر کسی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ آپ کی مہربانی اور آپ کی شفقت اور آپ کے کرم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کو کھلانے والے اور اے ہمارے رب تو ہی ہمیں کھلاتا ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو دنیا میں سب کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، آپ کے سوا کوئی رزاق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اے غمزدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ غمزدوں، غمزدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے دکھی، تکلیف، سہارا امید، آس، بگڑی بنانا کا معنی ہے خراب حالت کو ٹھیک کرنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو وہ ذات ہے جو غمزدوں کا بھی مالک ہے، یعنی جو لوگ تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے تو آپ ہی ان کا مالک ہے، ان کے پریشانی کو دور کرنے والا آپ ہی ہے، اور آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی کی امید پر، آپ ہی کی آس پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے حالات پر صبر کر رہے ہیں، اور اسی امید سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا ایک رب ہے جو ہمارے خراب حالت کو ٹھیک کر دے گا اور ہمارے اوپر اپنی مہربانیاں اور اپنی رحمتیں لٹا دے گا۔ بیچ میں ایک چیز ہے پڑھنے کے دوران میں جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں دو باتیں۔ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کو خالق اور رزاق کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ رزاق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو سب کو کھلانے پلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس وجہ سے اس کو رزاق کہا جاتا ہے۔ اور رزاق کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ کھلانے اور رزق دینے والا۔ دوسری بات ہے ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اگلا شعر ہے بے شک غفور ہے تو غفار نام تیرا، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے۔ بے شک آپ غفور ہے، غفور کا معنی مہربان، معافی کرنے والا، بخشنے والا۔ غفار نام تیرا، آپ کا نام غفار ہے، یعنی آپ بہت ہی بخشنے والے اور بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، ہم کو معاف کیجئے۔ رحمت لٹانے والے، لٹانے کا معنی بخشش کرنا، کسی کو کچھ دینا، کسی پر کوئی چیز نچھاور کرنا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں
کہ بے شک آپ غفور ہے، آپ کا نام غفار ہے، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، ہم کو بھی معاف کیجئے، آپ رحمت لٹانے والے ہیں، یعنی رحمت کو سب لوگوں پر عام کرنے والے ہیں، سب پر اپنے رحمتی نشاور کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی معاف کیجئے۔ حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، سنتا وہی ہے سب کی، ہم ہیں سنانے والے۔ حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا۔ تو اس شعر میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا محافظ نہیں، ہم پر جو تکالیف آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، ان سب سے حفاظت اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہم کو ان چیزوں سے حفاظت بخشتے ہیں۔ سنتا وہی ہے سب کی، ہم ہیں سنانے والے، اور وہی ذات ہے جو سب کی دعاؤں کو، سب کے فریاد کو سننے والی ہے، اور ہم تو سنانے والے ہیں، اسی ذات کو سناتے ہیں، اور وہ سن کر ہمارے فریاد کو سن کر ہماری مصیبتوں اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ شاعر کا تخلص ہے۔ تخلص وہ قلمی نام ہے جو شاعر اپنے اصل نام کے جگہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے حافظ، یعنی شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے حافظ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، وہی ہے جو ہمارے فریادوں کو، ہمارے تکالیف کو سنتے ہیں، ہم تو سنانے والے ہیں۔ چونکہ شاعر کا نام ہے حافظ امجد حسین کرناٹکی، تو اس لیے حافظ نے اپنا تخلص آخر میں ذکر کیا ہے۔ سب سے آخر میں اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ہم نے جانا، یعنی اس نظم میں ہم نے دو باتیں سیکھ لی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالقیت پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور رزق اور روزی وہی ذات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک حمد کی تشریح اور اس کے مشکل الفاظ کی تشریح مکمل ہو گئی، اور مشقی سوالات اور اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔